کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ زندگی کے بیاض میں لکھی جانے والی وہ بھولی بسری یادیں ہیں جنہیں وقت کی دھول نے اس قدر دھندلا کر دیا تھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود اس کا مطالعہ کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ زندگی کی یہ بیاض 3 کرداروں شعور، تحت الشعور اور لاشعور کی باہمی کشمکش کے نتیجے میں سامنے آئی، جو کہ در حقیقت شعور کی ملکیت تھی۔ شعور نے تحفظ کے پیش نظر اس بیاض کو اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست تحت الشعور کے پاس امانتاً رکھوا دیا۔ تحت الشعور نے اس کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن پھر ایک دن اس کی چھٹی حص نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، گویا اس کے کسی طاقتور حریف کو اس بیاض کی بھنگ لگ گئی ہو۔ اسی خطرے کے پیش نظر اس نے زندگی کے بیاض جیسے انمول خزانے کے لیے ماہر ترین کاریگروں کی مدد سے ایک مضبوط لاکر بنوایا، اور زندگی کی یہ بیاض اس میں بحفاظت رکھ کر لاکر کو خفیہ کوڈ کے ذریعے بند کر دیا اور خود چین کی نیند سو گیا۔ وقت کا پہیہ اپنی مقررہ رفتار سے گھومتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے کہ ایک دن اچانک اس کے ایک حریف لاشعور نے اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعے لاکر چرانے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ تحت الشعور کے مضبوط سیکورٹی حصار کی بدولت لاکر چلانے میں ناکام رہا۔ ہاں، البتہ وہ لاکر کا خفیہ کوڈ ورڈز چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کہ عین اسی وقت تحت الشعور نے لاشعور پر شب خون مارا اور وہ خفیہ کوڈ ورڈز واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ موقع ملتے ہی اس نے وہ لاکر ماں خفیہ کوڈ ورڈ کے اپنے دوست شعور کو واپس کر دیا۔ چچو، شاہزیب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لاش تھانہ فیکٹری ایریا میں پڑی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ خفیہ کوڈ ورڈ تھا اس لاکر کا جس میں زندگی کی بیاض کا گزشتہ 30 سالہ پرانا خزانہ بند تھا۔ شعور نے لاکر کھولا اور گرد میں اٹی ہوئی بیاض اس میں سے باہر نکالی، اس کی جھاڑ پونچھ کی، کرسی کو دھکیل کر ٹیبل کے تھوڑا سا نزدیک کیا، ٹیبل لیمپ چلائی اور پھر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔